السلام علیکم، ویلکم ٹو ریحانہ کچن۔ کیا حال چال؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے۔ اللہ رزق میں کھانا میرا طرح برکت دے، سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا بہت پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آج سارا دن میرا ولاگ نہیں بنا، بہت پریشانیاں ہیں، تو اس لیے میں سارا دن آج ولاگ نہیں بنا سکی۔ تو ابھی ٹائم لگا ہے تو میں نے کہا چلو میں ابھی بنانا شروع کر دیتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ٹینشن ہے، کیا کیا مسئلے بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج میرے گھر کا حال دیکھے کیا بنا ہوا ہے سارا، اس لیے کہ میں بازار گئی تھی، میں نے اور میرے یعنی عابد صاحب نے، ہم نے بازار جانا تھا، شادی آ رہی تھی، اس کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ تو وہ گئے ہیں صبح، تو ان کو چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ پھر اس لیے اس نے کہا آپ خود ہی چلے جاؤ۔ پھر میں اور سائم دونوں ہم گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ولاگ نہیں بنا۔ تو اس کو چوٹ لگی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو، ضمیر کا تو آپ کو پتہ تھا، اس کو ڈینگی ہوا تھا، تو ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی کو میری طرح وہی خارش بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے، اس کے لیے میڈیسن لے کے آئے ہیں خارش کے لیے، تو وہ کھا رہا ہے، تو ابھی تک اس کو فرق نہیں پڑا۔ اور آج جو ہے نا یہ پرسوں دوپہر کو اس کو بخار ہو گیا ہے، تو اب اس کو بخار ہو گیا ہے۔ تو کل تو اتنا شدید بخار تھا کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی، ساتھ ہی اس کو الٹیاں لگ گئی تھیں۔ تو پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور اس کو ڈرپ لگا کے لیے، ابھی بھی اس کو بخار نہیں اترا۔ 103 بخار تھا، ڈرپ کے لگنے کے باوجود اور میڈیسن اس کو دینے کے باوجود 103 بخار تھا، اور ابھی بھی بخار ہے۔ رات کو بھی ساری رات یہ نہیں سویا، اتنی اس کی طبیعت خراب ہے۔ یہ پہلے ہی اتنا کمزور ہے، اوپر سے پچھلے سال بھی اس کو ڈینگی ہو گیا، اور اب پھر اس کو ڈینگی ہو گیا۔ اور کل اس نے بلڈ، ڈاکٹر صاحب نے نکالا ہے تو بلڈ نہیں نکلا تھا، اتنی ویکنس ہے اس کو۔ وہ خود بھی کہہ رہے تھے بچہ بہت ویک ہے، تو اتنی پریشانی تھی۔ پہلے ابھی ضمیر لیٹا ہوا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ بیمار ہو گیا، ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ بھی سب کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کی تو اتنی ٹینشن ہے نا، وہ آپ کو اتنے ڈرائیو پہ جاتے ہیں اور تو کام کوئی ہے نہیں، کیونکہ پہلے ہماری شاپ تھی تو وہ خالی کر دی ہے، تو اس کے بعد ہم نے نا ان ڈرائیو پہ جاتے ہیں۔ تو ان ڈرائیو پہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، تو میں ان کو منع کرتی ہوں نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن یہ کہتے پھر کہاں سے کھانا ہے، کوئی نوکری وغیرہ تو ہے نہیں۔ شروع سے انہوں نے نا ابو جی نے ان کو دکان ہی ڈال کے دی تھی، دونوں بھائیوں کو میک اپ کا سامان، جیسے اس طرح کی چیزیں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، لیسیں وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم علیحدہ علیحدہ ہوئے تو وہ دکانیں بھی علیحدہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اب انہوں نے دکان چھوڑ دی، چل نہیں رہی تھی، تو ایسے ہی ان کا کرایہ پڑ رہا تھا، تو وہ چھوڑ دیے۔ تو اب ان ڈرائیو پہ جاتے ہیں، کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے۔ تو آج پھر نہیں کہ کہتے میں نے جانا ہے، میں نے کہا نہیں جانا، آپ کو اتنی چوٹ لگی ہے۔ تو وہ چوٹ اس طرح لگی ہے کہ جا رہے تھے تو بازار جانا تھا، وہ آپ کو بتایا تھا کہ بازار جانا ہے، تو کہتے تھے اتوار کو 11-12 بجے بازار کھلتا ہے، تو ویسے بھی لاہور میں نا 10-11 بجے ہی بازار کھلتے ہیں، تو کہتے چلو ہم نا میں چلے جاتا ہوں، تو میں 11-12 بجے آ جاؤں گا، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ میں کہ چلے ٹھیک ہے۔ میں نے صبح کا کام سارا وقت کیا، اس کو میڈیسن وغیرہ دی، اور پھر ہم نا انتظار کرنے میں لگ گئی۔ تو جب وہ آئے ہیں تو ہیلمٹ اتارا ہے، تو مجھے اتنا زیادہ اتنا شوٹ لگا کہ یہ کیا ہوا، سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو اتنا دل کو کچھ ہوا نا کہ میرا جو دل ہے نا وہ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، دیکھ کے مجھے اتنی پریشانی ہوئی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، جلدی بتاتے بھی نہیں ہیں۔ پھر جب پوچھا تو کہتے میں واپس آ رہا تھا سواری لے کے، تو ایک دم بائک کو پتہ نہیں کیا ہوا، بائک جو ہے نا چلتی چلتی بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، گر گئے ہیں، بائک بھی گر گئی ہے، خود بھی گر گئے ہیں، تو جو سواری تھی وہ بھی گری ہے، اس کے جو گھٹنے پہ چوٹ آئی ہے تھوڑی سی، کہتے کتنا شکر ہے کہ اس کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ تو وہ پھر یہ گر گئے ہیں، تو جب کہتے مجھے تب ہوش آئی جب میری پٹی وغیرہ ہو گئی تھی، سارا کام ہو گیا تھا۔ پھر اس ظاہر ہے انہوں نے پھر ہوش وغیرہ دلائی ہوگی، پانی وغیرہ ڈالا ہوگا جب کسی طرح، ہم کون سا پاس تھے، تو پھر ہوش آئی ہے۔ کہتے پھر مجھے پتہ چلا کہ میں گرا ہوا ہوں اور میری پٹی بھی ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے تو کہا خراش سی آئی ہے، لیکن خراش مجھے نہیں لگ رہا خراش آئی ہوگی، کیونکہ ابھی پٹی کھلے گی تو پھر ہے اتنا زیادہ اوپر بلڈ لگا ہوا تھا۔
اور پھر گھر آ گئے ہیں. میں نے کہا آپ پھر نہ ایسے کرتے ہیں ہم بازار نہیں جاتے. کہتے نہیں آپ نا سائم کو لے کے چلے جاؤ. ضمیر کی تو ویسے ہی طبیعت خراب تھی. میں نے کہا ضمیر بیچارہ کہاں جائے گا وہاں پہ، تو اتنی خارش مجھے ہوتی تھی برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. تو پھر رش وغیرہ بھی بازاروں میں ہوتے ہیں. پھر میں اور سائم گئے ہیں اور جہاں سے بھی چیزیں وغیرہ ہم خرید کے لے کے آئے ہیں. دل نہیں کر رہا تھا، اتنی پریشانی تھی بچوں کی طرف سے اور عابد صاحب کی طرف سے. تو پھر لیٹ گئے. میں نے کہا اب آپ نے کہیں نہیں جانا، تو لیٹے رہے ہیں. پھر شام کو جب ہم واپس آئے ہیں تو پھر ہاتھ بھی بندھا ہوا تھا. میں نے کہا اب کیا ہوا ہاتھ پہ؟ کہتے ہاتھ پہ بھی درد ہونے لگ گئی ہے نا اس جگہ پہ. یہ جو چیز تھی نا یہ یہاں سے یہ چیز یہاں پہ نا یہ گوٹ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ نا درد ہو رہی ہے کہتے. تو پھر وہاں پہ میں نے کہا کچھ لگایا ہے نہیں، میں نے گرم پٹی باندھ لی ہے. پھر رات کو میں نے اس کے اوپر موو لگائی، وہ موو پڑی تھی نا وہ لگائی ہے. کہتے نہیں اب میں بہتر ہوں. پھر میں نے کہا نہیں امی نا ہماری امی جو ہے نا وہ روٹی باندھتی ہوتی تھی اوپر، تو وہ چیزیں وغیرہ ڈال کے نا تو پھر ہم نے وہ روٹی باندھ کی. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب شام کو باندھوں گی تو انشاءاللہ اگر ٹائم لگا نا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ پھر چیزیں وغیرہ ڈال کے باندھی ہیں. تو صبح پھر وہ پٹی اتاری ہے. ابھی گھر میں نہیں ہے، آئیں گے تو میں وہ بھی آپ ان کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی ہے اور چہرے پہ ہلکی ہلکی سویلنگ ہوئی ہے کہ ظاہر ہے چوٹ لگی ہے. جب گرے ہیں تو کتنی زور سے گرے ہوں گے. ہیلمٹ بھی ڈالا ہوا تھا، ہیلمٹ کے بغیر تو کہیں بھی نہیں جاتے. اور ہیلمٹ اتر کے پھر گئی سر لگی. اتنا شکر ہے کہ ہیلمٹ تھا، اگر ہیلمٹ نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا بنتا. تو پھر ہیلمٹ تھا اور پھر ہیلمٹ جب نیچے گرے ہیں تو ہیلمٹ گرا نیچے اور پھر سر پتہ نہیں اب زمین پہ لگا. وہ پھر انہوں نے جو بائک پہ آ رہے تھے لڑکے انہوں نے پھر فون کیا 1122 والوں کو، تو پھر وہ آئے ہیں. انہوں نے آ کے پھر پٹی وغیرہ باندھی ہے. تو پھر ان کا بھلا ہو، اللہ ان کو تندرستی دے، پھر ہوش وغیرہ دلائی ہے. اتنا شکر ہے بائک کا بھی نقصان نہیں ہوا، بائک بھی ٹھیک ہے اور موبائل بھی ان کے پاس ہے. موٹر سائیکل بھی بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے کہا شاید کوئی ہوتا ہے نا بندہ بے ہوش ہوتا ہے، آج کل لوگ چیزیں وغیرہ اٹھا لیتے ہیں. تو اتنا شکر ہے کہ موبائل بھی بچ گیا اور بائک بھی ان کے پاس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہی چلا کے دوبارہ آئے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تب پتہ نہیں کیا ہوا، چلتے چلتے بند ہوئی. میں نے کہا تیل تو میں نے ابھی ڈالا تھا تو اس کو کیا ہوا. تو یہ ہوا ہے عابد صاحب کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. بچے بیمار ہیں، اتنی ٹینشن ہے اتنی ٹینشن ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا دماغ جو ہے نا اس طرح ہوا ہے نا جیسے پتہ نہیں پریشانیوں میں جھگڑا ہوا ہے. اور اوپر سے جو ہے نا پیسے جو تھے وہ ہمارے سارے لگ گئے ہیں. ہم نے سارے جتنے تھے ہمارے پاس اور زیور بھی بیچ دیا، وہ بھی لگا کے. تو ابھی کیا کیا ہے، بس ہم نے لینٹر ڈالا ہے اور دیواریں کھڑی کی ہیں اور پیسے ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں. تو جن سے ہم نے مانگے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کہہ دیا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، بہانہ لگا دیا. یا وہ یہ اللہ جانتا ہے، میں کسی کا کیوں کہتے اپنا دین امانہ کیوں خراب کریں یا کسی کا کیوں کریں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، غصہ گلا کسی پہ کرتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ پہ دعا مانگتے. اللہ تعالیٰ آپ نے سبب بنانا ہے، اگر کام شروع کیا ہے تو آپ لوگوں نے ہی ہمارا جو ہے نا سبب بنانا ہے. تو بس ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. ان کے پاپا تو بہت ٹینشن لیتے ہیں، عابد صاحب کو پیسے نہیں ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نہیں بنانا نہیں بنانا. تو میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لے، جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ رحمت العالمین ہے، غفور الرحیم، اپنی رحمت کے اور شان کے مطابق ہمیں ضرور دے گا انشاءاللہ. ہم نے ٹینشن نہیں لینی، تو انشاءاللہ وہ دیں گے تو ہم آگے بھی کر لیں گے. تو ابھی لینٹر کو آج 10 دن ہو گئے ہیں، تو ابھی 2-3 دن اور رہیں گے کیونکہ سردیاں نا سردیوں کو 13-14 دن رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد لینٹر کھلے گا پھر خود آگے کریں گے. میں نے کہا چلو اتنی دیر ہم جو تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں اتنا شکر ہے جو لینٹر ڈالا نا سریا تھوڑا سا سستا ہوگا تو اس میں سے بچ گئے تھے. تو میں نے کہا آپ اس سے کرے اوپر ممٹی بنا لیں. پیچھے والوں کی وجہ سے ہم نے یہ اتنا بڑا کام کی شروع کیا ہے اور اب یہ کہ ممٹی نہ بنے تو پھر وہی حال. تو آپ ایسے کریں ممٹی بنا لیں، باقی کام ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے. تو ابھی لینٹر کھلے گا تو پھر اس کا کرتے ہیں. تو چھت وغیرہ پانی وغیرہ نکال دی ہے تو اس کے بعد اب انشاءاللہ وہ کریں گے. بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بس اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے نا وہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اور اس امتحان میں ہمیں پاس کر دیں. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو دے کے بھی اور لے کے بھی. تو اس وجہ سے ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم نہ آ جائیں.
تو بس اس لیے آپ لوگوں نے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، اور اپنی ہر نماز میں دعا میں ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنی ہی دعائیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرتے. کہتے ہیں نا، دعا کا نہیں پتہ کسی بچے کی قبول ہو جائے، بڑے کی، بزرگ کی. تو بس اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ ہماری جو یہ مشکل ہے وہ آسان ہو جائے. اور باقی گھر کا اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اتنے میں پنکھے لگاتی ہوں ساروں کمروں میں. ادھر دیکھیں یہ فرشی پنکھا بھی پڑا ہوا ہے، اور ادھر والا چھت کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ فرشی پنکھا ہم سٹور میں اور اس بیڈ روم میں لگاتے ہیں، اور اس میں جو چھت والا چلاتے ہیں، اس جو ٹی وی لانچ ہے یہاں پہ بھی چھت والا چلاتے ہیں. آپ یقین نہیں کرنا، چیزوں میں سے اسمیل آنے لگ گئی ہیں. حالانکہ اتنا پنکھا چلاتی ہوں، فرش وغیرہ بھی کافی حد تک خشک ہو گیا ہے، دیواریں وغیرہ بھی، لیکن جو لکڑی کا سامان ہے نا اس کے اندر اسمیل چلی گئی ہے. وہ ہلکی ہلکی سی نا، کہتے ہیں نا، لکڑی جو نا وہ پھول گئی ہے، اور وہ جو پھولی ہے نا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. اور ادھر وہ لیٹتے ہیں نا، کہتے ہیں مما کمرے میں اتنی اسمیل آتی ہے، جو کمبل وغیرہ لیتے ہیں اس میں بھی اسمیل آتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، کتنی چیزیں دراز میں نے کھولے ہوئے ہیں، بیڈ وغیرہ آگے کیے ہوئے ہیں، ہر چیز میں نے کھولی ہوئی ہے، پھر بھی اسمیل آ رہی ہے. اور یہاں پہ بھی اندروں سے اسمیل آ رہی ہے، کچن میں بھی، سب میں بہت اسمیل ہے، وہ سلاب سی ہے. تو بہت پریشانیاں. تو اوپر سے شادی ہے، شادی کی کوئی ہمیں ہوتی نہیں ہے. جیسے پہلے ہمیں شادی تھی تو میرے پہلے بھانجوں کی، کسی بھتیجے کی تو بڑی خوشی ہوتی، جلدی بڑی دھوم دھام سے ہم نا تیاریاں کرتے تھے. تو اس بار تو ہمارے گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اور ہمارا کوئی شاپنگ نہیں کی. بس بچوں کے جو چیزیں وغیرہ لے کے آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں. تو یہ ہماری پریشانی، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پتہ نہیں شادی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بہت پریشانی ہے. بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. باقی جو عابد صاحب باہر گئے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کی ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو ان کو بھی دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے. اور یہ دیکھیں یہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، اتنی حالت ساری رات اس کو اچھی طرح نیند نہیں آئی، اتنی پریشانی اس کی. اور بڑے والے کی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ ہے، اس کی بھی اتنی ویکنیس ہو گئی ہے، اور اوپر سے خارش اس کی ختم نہیں ہو رہی. اور کل میں گئی ہوں بازار، میری اتنی شدید درد، میری کل ویڈیو نہیں پوری ہوئی تھی رات کو. پھر دو گیسٹ آ گئے تھے جن پتہ کرنے، تو پھر میں نا کل ویڈیو نہیں رات کو بنا سکی. تو پھر میں نے کہا میں اب بناتی ہوں. تو بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے. اور بس ان کی دوائی وغیرہ لے کے آئے ہیں. آج پھر انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے آج اس کے ڈینگی کا ٹیسٹ دے کے آئے ہیں، بلڈ دے کے آئے ہیں، آج رپورٹ آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ کل پھر اس کو ڈرپ لگنی ہے. یہ بہت ویک ہے، اور یہ کھاتا بھی نہیں ہے، نہ گوشت، بڑا چھوٹا گوشت یا چکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں کھاتا یہ. تو ویسے بھی اس کو پہلے بھی ڈینگی ہوا تھا، بہت زبردست اس کو ہوا تھا، تب بھی بہت مشکل تھی، اور اب پھر ہو گیا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو ابھی عابد صاحب آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پہ میں شلجم بنانے لگی ہوں. تو کل صبح لے کے آئے عابد صاحب، اور کاٹ رہی ہوں. اور یہ دیکھیں چوٹیں لگی ہیں، یہاں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے یہ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں سر پہ بھی، اور منہ پہ بھی سویلنگ ہوئی ہے اس پٹی کی وجہ سے. اب یہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے. تو اتنی ٹینشن پڑ گئی ہے، بچے بھی پڑے ہوئے ہیں تو ڈینگی سے، اور عابد صاحب کو بھی چوٹ لگ گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا کل ولاگ نہیں بنا، تو آج میں بنا رہی ہوں. بنا کے تو میں نے کہا پھر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ جو ہماری مشکل ہے وہ حل ہو جائیں. اور یہاں پہ میں نے شلجم چھیل لیے ہیں، اب اس کو کاٹ کے تو اس کو پکاتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں کیا حشر ہوا ہے، یہ پانی گر گر کے سارے سامان کا. میں کہتی اتنی ہمارے گھر سے اسمیل آ رہی ہے نا عجیب و غریب سی، پنکھے بھی چلائے ہوئے ہیں. تو اب اس کی پٹی ان کی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کتنے کا زخم ہے. اور بازو پہ جو ہے نا وہ ہم نے پٹی باندھی تھی، وہ روٹی بنا کے نا آٹے کی، تو اس کو میں نے اس کے اندر نمک، ہلدی، اور اس کے بعد لیموں، سرسوں کا تیل وہ ڈال کے، تو پھر وہ توے پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح گرم کر دیا. اور پھر میں نے لگا دیا. یہ دیکھیں سامان کا کیا حال ہے، اتنا میرا بیڈ خراب ہو گیا. یہ دیکھیں یہ بھی چیز یہاں سے، یہ پیچھے سے اس کی وجہ سے زیادہ اسمیل آ رہی ہے.
اب تو پنکھے بھی لگاتی ہوں، سارا کام کرتی ہوں، پھر بھی اتنا عجیب سا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بتا دی ہے۔ پٹی اتاری ہے تو اندر سے کافی زیادہ وہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے پائیڈنگ لگائی ہے، پائیڈنگ لگا کے پھر اس کے اوپر میں نے ٹیوب لگا دی ہے۔ تو اب میں نے کہا چلو بال بھی سارے چپکے ہوئے ہیں، انہوں نے اوپر ہی اسی طرح پٹی باندھ دی تھی، بال بھی نہیں کاٹے۔ تو اب میں نے اوپر پائیڈنگ لگا کے ٹیوب لگائی ہے، تو اب وہ بال بھی اوپر سے اتر جائیں گے، پھر اندر سے زخم جو ہے نا وہ صحیح نظر آئے گا۔ ویسے وہ اتنا سا روبرا سا اوپر بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو ابھی بخار ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور سب زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے ہمارے گھر کے لیے، سب بچوں کے لیے، میرے میاں کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔